بن عاص، خالد بن ولید، چوتھا بندہ معاویہ. ان کو نکالو تاریخ بچتی ہے. بولو اللہ کے بندے، صحابہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. تو میں بات کیا بتا رہا تھا کہ اگر ابو بکر مومن نہیں تھا، علی نے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ ابو بکر مومن نہیں تھا، حسن نے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ علی کے بیٹے کا نام عمر ہے، حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے، حسین کے بیٹے کا نام عمر ہے، زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، میدان کربلا میں جو حضرت حسین کے بھائی شہید ہوئے ان میں یہی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، عباس، عبداللہ، یہی تھے. ان کا نام کوئی نہیں لیتا. ابو بکر کے نام کی مجلس ہی کوئی نہیں پڑھتا، عمر کے نام کی سبیل ہی کوئی نہیں لگاتا، عثمان کے نام کی نیاز بھی کوئی نہیں دیتا. لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اچھے لوگ تھے، اہل بیت نے انہی کے ناموں پر اپنے ناموں بچوں کے نام رکھے. میرے دوست بزرگوں، یہ عظمت کی دلیل ہے، یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، ان کے تقوی کی دلیل ہے. ماننے والے کے لیے تو حضرت علی، حضرت حسن کا فیصلہ ان کا عمل حجت ہے. ان کے نزدیک تو جو امام معصوم ہے، معصوموں کا فیصلہ کیسے غلط ہو گیا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور سب سے بڑی بات میرے دوست بزرگوں ایک اور بھی ہے کہ جعفر، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور جعفر کی گھر والی بیوہ ہو گئی، اس کا نام تھا اسماء بنت امیس. جب عدت پوری ہو گئی تو نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لائے اور فرمائے اسماء تو بیوہ ہو گئی ہے، میرا مشورہ ہے جوان عورت ہے دوبارہ نکاح کر لے. حضرت اسماء نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور نکاح کر لیتی ہوں، لیکن یہ بھی مجھے بتائیں میں شادی کہاں کروں؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماء اگر تو شادی کرتی ہے تو بہترین عورت ہے، میرے پاس ایک بہترین آدمی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لے. کہا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے. جعفر کی بیوہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نکاح ہو رہا ہے. حضرت علی نکاح میں شامل تھے. علی نے کیوں نہیں روکا؟ یا رسول اللہ یہ میری بھابھی ہے، میں اس کی شادی ابو بکر سے نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ ابو بکر مومن نہیں ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نقص خودی و بے خودی سے میں کدے والو، مجھی پر ہی نہیں ساقی پہ بھی الزام آتا ہے. علی کی بھابھی سے ابو بکر کی شادی ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد صدیق اکبر کی رحلت ہو گئی. بی بی اسماء دوبارہ بیوہ ہو گئی. جب دوبارہ بیوہ ہو گئی تو ابو بکر کی بیوہ سے خود حضرت علی المرتضیٰ نے شادی فرما لی. اور کافر کی بیوی سے جائے. بولو کتنے دلائل بیان کروں؟ میرے دوست بزرگوں، ان لوگوں کی ساری بنیادی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کے عقیدے میں کوئی بات حقیقت نہیں ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، اپنے ایمان کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، محنت کرنی ہے. صحابہ بھی سچے، نبی کے خاندان کے لوگ بھی سچے. صحیح عقیدہ یا نہیں؟ جلدی بولیں. اس کے لیے میں نے یہ رسالہ بنایا ہے چھوٹا سا عقیدے والا، یہ لے کر جانا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہو. جہاں جائیں دفتر میں یہ ساتھ ہو، دکان پہ جائیں یہ ساتھ ہو، مسجد میں جائیں یہ ساتھ ہو. اس کو پڑھیں، اپنے عزیزوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا عقیدہ ٹھیک کریں گے؟ بولیں. اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے طریقے کو سنت قرار دیا. میرے بعد ابو بکر کی تابعداری کرنی ہے. سب سے پہلے تابعداری کرنے والا حضرت علی تھا. نبی کے بعد صدیق کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی. حضرت علی نے بھی بیعت فرمائی. صحابہ نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضرت علی نے بھی نمازیں پڑھیں. 2.25 سال تک حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. مجھے بتاؤ اب بھی ابو بکر مومن نہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات اوپر جا رہی ہے. 2.25 سال کی علی کی نمازیں، حسن حسین کی نمازیں، تمام صحابہ کی نمازیں، عمر عثمان کی نمازیں کس کے پیچھے تھیں؟ بولو. تو ابو بکر مومن نہیں ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی تابعداری کرنی ہے، اور ابو بکر کے طریقے کو حجت قرار دیا، عمر کے طریقے کو حجت قرار دیا، ان کے طریقے کو سنت قرار دیا. بلکہ آپ نے فرمایا میرا طریقہ جیسے سنت ہے ان کا طریقہ بھی ویسے سنت ہے. فعلیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فاقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ ہر موقع پر پیغمبر نے ان کا تذکرہ کیا، ہر موقع پر پیغمبر نے امت کو انہی کے دروازے پر کھڑا کیا، اور تمام لوگوں نے صدیق اکبر کے طریقے کو اپنایا، حضرت عمر کے طریقے کو اپنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، حجاز چھوڑا، وطن چھوڑا، پیغمبر کا روضہ چھوڑا، اللہ کا گھر چھوڑا اور کوفہ تشریف لے گئے۔ کیوں گئے تھے؟ حسین کا موقف کیا تھا؟ آپ کو نہیں بتاتے۔ امام حسین کا موقف یہی تھا کہ جو اقتدار پر آئے اسی طریقے سے آئے جیسے ابو بکر